بلوچستان میں سونے اور تانبے کے 1000 ارب ڈالرز مالیت کے ریکوڈک منصوبے کے نئے ممکنہ معاہدے پر ایک مرتبہ پھر بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور بلوچستان کی سیاسی جماعتوں نے اس معاملے میں شفافیت اپنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ اگر ریکوڈک کا اگلا معاہدہ انہیں اندھیرے میں رکھ کر کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسی وارننگ کے بعد ریکوڈک معاہدے کے حوالے سے دسمبر کے آخری ہفتے میں بلوچستانی اسمبلی کا 10 گھنٹے طویل ایک ان کیمرہ سیشن بھی منعقد کیا گیا، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود حکومت ریکوڈک معاہدے بارے اراکین اسمبلی کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ بلوچ کانفرنس جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سینئر پارلیمنٹیرین نوابزادہ لشکری رئیسانی کہتے ہیں کہ حکمران ملک کے دیگر وسائل کی طرح اب ریکوڈک کے حوالے سے بھی خفیہ معاہدے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریکوڈک ہمارا قومی سرمایہ ہے اور ہماری آئندہ نسلوں کی بقا انہی معدنیاتی وسائل پر ہے۔ بند کمروں میں ریکوڈک سمیت بلوچستان سے متعلق ہونے والے کسی فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ رئیسانی کا کہنا تھا کہ ان کیمرہ اجلاس نے حکومتی ڈرامے کا پول کھول دیا ہے۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر مولانا عبدالحق ہاشمی کہتے ہیں کہ ریکوڈک کے حوالے سے حکومت جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے اس میں بلوچستان کے مفادات کو اولین ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ دوسری جانب حکومت بلوچستان کے ترجمان نے کوئٹہ میں جاری کیے گئے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ریکوڈک کے حوالے سے ان کیمرہ اجلاس اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لینے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ بیان کے مطابق صوبائی اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس میں 42 اراکین نے شرکت کی، جس میں انہیں ریکوڈک کے حوالے سے عالمی اداروں کے فیصلوں اور دیگر امور سے آگاہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ ریکوڈک کا شمار پاکستان میں سونے اور تانبے کے سب سے بڑے ذخائر میں کیا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے حوالے سے پہلا معاہدہ سن 1993 میں کیا گیا تھا۔ بعد میں معاہدے میں شامل کمپنیوں میں کاروباری تبدیلیاں بھی دیکھی گئیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چند سال قبل قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر ٹی سی سی یا ٹیتھیان کاپر کمپنی کے ساتھ ہونے والے ریکوڈک معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس معاہدے کی منسوخی کے بعد ٹی سی پی نے مائننگ لائسنس کے لیے دوبارہ رابطہ کیا تھا، تاہم اس وقت کی بلوچستان حکومت نے یہ شرط عائد کی تھی کہ ریکوڈک میں مائننگ سے حاصل ہونے والی معدنیات کی ریفائننگ ملک سے باہر نہیں بلکہ مقامی سطح پر کی جائے گی۔ مائننگ کے لائسنس مسترد ہونے کے بعد ٹی سی سی نے حکومت پاکستان کے خلاف 2011 میں بین الاقوامی ثالثی ٹرائبونل سے رجوع کر کے 16 ارب ڈالر ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ آسٹریا اور چلی کی مشترکہ لائسنس کی منسوخی پر بین الاقوامی ثالثی ٹرائبونل نے پاکستان پر 6 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد کیا تھا، جس کے خلاف پاکستان نے اپیل دائر کی تھی اور یہ کیس اب بھی چل رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ریکوڈک منصوبے پر کام کے لیے بعض چینی کمپنیوں نے حکومت پاکستان سے بات چیت کی ہے اور ایسی اطلاعات ہیں کہ حکومت ریکوڈک کا نیا معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، چنانچہ وہ سراپا احتجاج ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کی وکلاء برادری بھی ریکوڈک کے مجوزہ نئے معاہدے کے خلاف سراپا احتجاج نظر آتی ہے۔ بلوچستان میں وکلاء تنظیموں نے 28 دسمبر کو ریکوڈک منصوبے کے خفیہ معاہدے کے خلاف صوبے بھر میں عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ بلوچستان بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کوئٹہ بار ایسوسی ایشن نے ریکوڈک معاملے پر بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین قاسم علی نے کہا کہ حکومت اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ ریکوڈک پر کسی خفیہ معاہدے میں وہ کامیاب ہو جائے گی۔ بلوچستان کے عوام ماضی کی طرح اب خاموش نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اسمبلی کا جو ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے اس تناظر میں قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں اور ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔